سرور کونین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی کرنے والے ملعون یتی نرسنگھانند کو سخت ترین سزا دینے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے بلاسما لاء کو نافذ کرنے پر زور دیا۔ مفتی ندیم الدین صدیقی نائب صدر آل انڈیا علماء کونسل نے TNS TV سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ مفتی ندیم الدین صدیقی نے کہا کہ آج بھارت اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اور وشوا گرو بننے جا رہا ہے۔ ایسے میں اس قسم کے شرانگیز بیانات ملک کی شبیہ کو متاثر کرتے ہیں۔ انہوں نے بھارت سرکار سے مطالبہ کیا کہ یتی نرسنگھانند کے خلاف سخت ترین کارروائی کرتے ہوئے پلاسما لاء کو نافذ کریں، تاکہ جس کسی نے بھی کسی بھی مذہب کے پیغمبروں کے خلاف بےہودہ نازیبہ کلمات بیان کیے تو اس کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ یتی نرسنگھانند جیسے گھٹیا انسانوں کے بیانات سے افسردہ نہ ہوں، بلکہ جمہوری طرز پر اپنا پرزور احتجاج بلند کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دیش کا ماحول خراب کرنے کے لیے چند سرفرے ملعون آقائے کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو حضور کی شان میں گستاخی کر سکے۔ سورج پر تھوکنے والا اپنے چہرے کو داغدار کرتا ہے، ایسی ایک ملعون کا نام یتی نرسنگھانند ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مہاراشٹرا میں ایک ملعون نے آقائے کائنات کی شان میں گستاخی کیا ہے۔ بھارت سرکار کو سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر آقائے کائنات کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہم وشو گرو بننے کی کگار پر ہیں اور آج ہم دنیا کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم یونائٹڈ نیشن کا پرماننٹ ممبر بننا چاہتے ہیں، تو کیا یہ حرکتیں ٹھیک ہے؟ اس لیے سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ بلاسفہمی پر ایک قانون بنائے اور ایسے لوگوں کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ کسی بھی دھرم کے پیشوا کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اس کی نندا ہے، اس پر کڑی کارروائی ہونی چاہیے۔ آقائے کائنات انسانیت کے محسن ہے۔ جب آقائے کائنات دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھارت کے اندر ستی پرتھا تھی۔ یوروپ کے اندر عورتوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، یوروپ اندھیرے میں تھا۔ آقائے کائنات جب دنیا میں تشریف لائے، آقائے کائنات نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت عورتوں کو جو رائٹس ملے، وچ ہنٹنگ کے نام سے عورتیں جلائی جاتی تھی، عورتوں کو آقائے کائنات نے ایک زندگی دیا، خرید و فروخت بند کیا، جن انسانوں کو بیچا خریدا جاتا تھا بند کیا۔ آقائے کائنات کا سارے انسانیت پر احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وویکانند سوامی نے امریکہ میں جو بھاشن دیا تھا، آج بھی اس کا چرچا ہوتا ہے کوٹ اینڈ کوٹ میں۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ آقائے کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کے رہنما ہیں اور سارے انسانیت کے رہبر ہیں۔ یہی بات کیول رتن ملکانی، پانچ جنیا کے ایڈیٹر، انہوں نے 95 میں ایڈیٹوریل میں لکھا کہ حضور ہر دور کے مسیحا ہیں، آنے والی نسلوں کے بھی مسیحا ہیں۔ اور رام چرتر مانس میں تلسی داس نے اپنے چوپائی میں لکھا ہے کہ بنا محمد پار نہ کوئی ہوئی۔ سب کو سرکار کا وسیلہ لے کر کے ہی اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ اس دیش کے اندر مسلمانوں نے ہمیشہ سیکولرزم کا ثبوت دیا ہے، سب کے دھرم کا احترام کیا ہے۔ رسیا میں جب بھگوت گیتا پر پابندی لگائی گئی تھی تو پارلیمنٹ کے اندر سب سے پہلے مسلمان ممبر پارلیمنٹ نے احتجاج کیا اور احتجاج کر کے رسیا کو سخت وارننگ دی گئی۔ اس کے بعد رسیا کی عدالت نے اپنے فیصلے کو واپس لیا۔ اور اسی دیش کے اندر مسلمانوں نے دھرم نرپیشتا کی وہ مثالیں دی ہے جو مثال کہیں نہیں ملتا ہے۔ رامائن مہابھارت کا
پٹ کتھا لکھنے والا ڈاکٹر راہی معصوم رضا. آج بھی ہندوؤں کے مندروں میں جو بھجن گایا جاتا ہے اس کو لکھنے والا شکیل بدایونی ہے اور گانے والا محمد رفیع ہے. نول کشور شرما پارٹیشن کے بعد پاکستان سے بھارت آ گئے تھے. دنیا میں سب سے زیادہ قرآن حدیث کی اشاعت کرنے والے نول کشور شرما جی ہیں. جب ان کا دیہانت ہو گیا تو اس کے بعد لکڑی ان کو چتا لگائی گئی اور آگ میں جلایا گیا. کنٹلوں لکڑیاں جلانے کے بعد بھی ان کی چتا نہیں جلی. جب چتا نہیں جلی تو کسی عالم دین سے انہوں نے مشورہ کیا تو کہا کہ اگر سینکڑوں ٹن بھی لکڑیاں لا کر کے جلاؤ تو یہ نہیں جلیں گے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی اشاعت کیا ہے.